بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب سے ارامکو کمپنی پر میزائل حملہ ہوا ہے اس وقت سے ایران اور سعودیہ چپکلش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کر کے تیل کمپنی ارامکو کی تیل تنصیبات پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ریاض کو اس مشکل صورتحال میں مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو فون کیا اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد سے ارامکو کی تیل تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی، جبکہ اسلام آباد کی ریاض کو مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد عالمی معیشت اور سعودی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کارروائی کے خلاف ریاض کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ 14 ستمبر کو سعودی عرب میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو کے 2 پلانٹس ابکیک اور خریس پر ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ ڈرون حملوں سے تیل کی تنصیبات میں آگ بھڑک اٹھی تھی، تاہم سعودی پریس ایجنسی نے سعودی وزارت داخلہ کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ابکیک اور خریس میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حملے کی ذمہ داری حوثی باغیوں نے قبول کر لی تھی، جبکہ اس کے عسکری ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت کو مستقبل میں بھی ایسے مزید حملوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب نے بھی اپنی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ سعودی عرب کی فوج کے ترجمان کرنل ترکی الملک نے پیر کو ریاض میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی، لیکن حقائق اس دعوے کے برعکس ہیں، کیونکہ ہفتے کی صبح کیے گئے یہ حملے یمن سے نہیں ہوئے تھے۔ ترکی الملک کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے، لیکن انہوں نے معاملے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں اور کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے پر معاملے کو عوام کے سامنے لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تحقیقات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حملے کہاں سے کیے گئے۔ ناظرین کرام، ایران نے بھی اپنی گزشتہ سابقہ موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ان کا سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملوں میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے پیر کو جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ہم ایران پر لگائے گئے حملوں کے الزامات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ الزامات ناقابل قبول اور بے بنیاد ہیں۔ ناظرین کرام، 14 ستمبر کو سعودی عرب میں حکومت کے زیر انتظام چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو کے 2 پلانٹس پر ڈرون حملے کیے گئے تھے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے اتوار کو الزام عائد کیا تھا کہ سعودی تیل کمپنی ارامکو کی آئل فیلڈ پر حملے میں ایران براہ راست ملوث ہے، تاہم ایران نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان حملوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ہوا ہے، امریکہ ذمہ داران کو جانتا ہے اور اس کے پاس اس کا جواز بھی موجود ہے۔ امریکہ نے تصدیق کی بنیاد پر اہداف لاک کر لیے ہیں اور وہ بالکل تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ انتظار کر رہا ہے کہ سعودی عرب کسے ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور پھر ہمیں کس حکمت عملی سے آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے تصدیق کی بنیاد پر اہداف لاک کر لیے ہیں اور وہ بالکل تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ خطے میں امریکی مراکز اور طیارے ان کے میزائلوں کے نشانے پر بھی ہیں۔ اپنے مزید 2 سلسلہ وار ٹویٹس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو ضرورت پڑنے پر تیل فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا۔
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी तेल तनसीबात पर होने वाले हमलों और उसकी वजह से तेल की कीमतों के मुतासिर होने के तनाजुर में मैंने पेट्रोलियम रिजर्व को इख्तियार दिए हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब को तेल फराहम करे ताकि मुनासिब अंदाज में आलमी मार्केट में रियाज की जानिब से तेल की फराहमी जारी रहे। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि उन्होंने तमाम मुतल्लिका एजेंसीज को आगाह किया है कि वो टेक्सास समेत दीगर रियासतों में इजाज़त के मराहिल में मौजूद तेल पाइपलाइंस की मंजूरी का अमल तेज़ करें। नाज़रीन कराम, याद रहे कि सऊदी अरब की तेल की दो बड़ी तनसीबात पर हमले से दुनिया का सबसे बड़ा तेल का बहरान जन्म ले चुका है और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तकरीबन 20% तक इजाफा हुआ है। इस हमले के नतीजे में सऊदी अरामको से रोज़ाना 5.7 मिलियन बैरल की तरसील मुतासिर हुई है, जो आलमी सतह पर तेल की पैदावार का 5% से ज़ायद हिस्सा है।